اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سلطان بایزید کے عہد حکومت میں بھی جہاد کا پرچم سر بلند رہا۔ دشمنوں نے اس بات کا ادراک کر لیا کہ وہ منظم جنگ میں جہادی فوجوں کا مقابلہ کر کے اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو زخم پہنچانے اور اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے سفارتی تعلقات کا امت مسلمہ کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر کے اسلامی معاشرت کو تباہ و برباد کر دیں۔ سلطان بایزید کے عہد حکومت میں پہلا روسی سفیر 898 ہجری کے مطابق 1492 کو استنبول پہنچا۔ 1492 کو روسی سفیر کا آنا، اس کے بعد ماسکو کے ڈوک ایفان کے عہد میں سفارتی تعلقات کا آگے بڑھنا اور اس کے نتیجے میں دشمنوں کو عثمانی سلطنت کی طرف سے فوائد اور خصوصی مراعات حاصل ہونا، در حقیقت ملت اسلامیہ کے دشمنوں کے سامنے ایک دروازہ کھولنے کے مترادف تھا تاکہ وہ ہماری کمزوری سے آگاہ ہوں اور ہمارے رازوں کو جانیں اور پھر امت میں پھوٹ ڈالنے، اس کو تباہ و برباد کرنے اور مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو کمزور کرنے میں کامیاب ہوں۔ لہٰذا بایزید کے عہد حکومت 886 ہجری میں ماسکو کا ڈوک ایفان ثالث ماسکو کی امارت مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھیننے میں کامیاب ہو گیا اور اسلامی ریاستوں میں نفوذ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سلطان بایزید نے ان حالات میں کمزور موقف اختیار کر لیا تھا اور روسیوں کو اسلامی علاقوں میں نفوذ کا موقع مل گیا تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کو مشکل حالات کا سامنا تھا اور وہ جزیرہ نما اناضول اور پورے مشرقی یورپ میں توسیع کو روکنے کے لیے دشمنان اسلام کے خلاف برسر پیکار تھے۔ اندلس کے مسلمانوں کے بارے پالیسی۔ جدید ادوار کے مطلع پر جزیرہ نما ایبریا میں حالات نے بڑی تیزی سے پلٹا کھایا۔ ہسپانوی لوگوں کی تمام کوششیں اپنے علاقوں کو متحد کرنے میں مرکوز ہو گئی اور ملکہ اراگون کے بادشاہ فرڈینڈ کی شادی کے بعد اندلس کے وہ تمام علاقے جو کسی نہ کسی صورت مسلمانوں کے زیر نگیں تھے، ایک ایک کر کے چھین لیے گئے تھے۔ ہسپانیہ کے متحد ممالک سکوت غرناطہ سے کچھ عرصہ پہلے پورے ہسپانیہ سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کے لیے پل پڑے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے وقف کر دیا اور اپنی تمام تر کوششیں واحد اسلامی سلطنت غرناطہ پر مرکوز کر دی، جو زوال پذیر اسلامی مملکت کی آخری نشانی تھی۔ ہسپانیہ نے مسلمانوں کو جبراً نصرانی بنانے کے لیے وحشیانہ قوانین تشکیل دیے اور ان پر زندگی اجیرن کر دی تاکہ وہ جزیرہ نما ایبریا سے کوچ کر جائیں۔ مجبوراً مسلمانوں نے، جنہیں ہسپانوی عیسائی موڑ کہتے تھے، ہسپانیہ کے مختلف شہروں میں علم بغاوت بلند کر لیا اور وہ تمام علاقے جہاں مسلمان آباد تھے، خواہ وہ اکثریت میں تھے یا اقلیت میں، مسیحی مظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ بالخصوص غرناطہ کے علاقے جہاں مسلمان کافی تعداد میں تھے، بغاوت کے ان شعلوں کو بغیر کسی رحم دلی اور نرمی کے بجھا دیا گیا اور ہسپانوی حکومت کی طرف سے ان کا ساتھ نرمی کا سلوک نہ کیا گیا، کیونکہ وہ خود بھی یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے بارے لوگوں کے دلوں میں زیادہ سے زیادہ نفرت اور کینہ پیدا ہو۔ دوسری طرف مسلمانوں کی نظریں فطری طور پر مشرق و مغرب کے مسلمان بادشاہوں پر لگی ہوئی تھی کہ شاید وہ انہیں ان مظالم میں نجات دلانے کی کوئی سبیل کرے۔ اندلسی مسلمانوں نے مسلمان بادشاہوں کی خدمت میں کئی وفود اور یکے بعد دیگرے کئی خطوط ارسال کیے اور ان سے گزارش کی کہ وہ ان کی مدد کرے اور مسیحی مظالم سے بالخصوص مذہبی رہنماؤں اور تفتیشی عدالتوں کے ظلم و جور سے نجات دلائیں، جنہوں نے ظلم و ستم کے ہر صورت کو روا رکھا ہوا ہے اور ان کی زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔ اندلس کی خبریں مشرق میں پہنچ رہی تھی اور عالم اسلام مسیحیوں کے مظالم پر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ شاہ مصر اشرف نے پوپ اور نصرانی بادشاہوں کی طرف سفارت بھیج کر مطالبہ کیا کہ وہ ایسا نہ کریں، کیونکہ اسلامی ممالک میں ان کے نصرانی بھائی پوری طرح آزاد ہیں، جبکہ ہسپانیہ میں مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم کا سامنا ہے۔ سلطان مصر نے دھمکی دی کہ اگر شاہ کشتالہ اور اراگون نے ظلم و ستم کی اس روش کو ترک نہ کیا، مسلمانوں کو اپنی اراضی سے نکالنے کا سلسلہ ختم نہ کیا، ان سے عدم تعرض کی پالیسی اختیار نہ کی اور ان سے چھینی گئی اراضی انہیں واپس نہ دی، تو اسلامی ممالک میں رہنے والے مسیحیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کے مظالم روا رکھے جائیں گے
اور ان سے مسلمانوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن شاہ مصر اشرف کی طرف سے دی گئی اس دھمکی کا پوپ اور کیتھولک بادشاہوں نے کوئی جواب نہ دیا، اور وہ اندلس سے اسلامی وجود کو ختم کر کے اپنی پالیسی پر عمل پیرا رہے۔ مسلمانوں نے سلطان بایزید کی خدمت میں خطوط ارسال کی مدد کی اپیل کی۔ ان خطوط میں سے ایک خط جو سلطان بایزید ثانی کے دربار میں پہنچا کچھ اس طرح ہے: جناب عالی، اللہ کریم جناب کو سعادت عطا فرمائے، جناب کی شہرت کو اور بڑھائے اور ممالک کی فتح کو آسان بنائے، جناب کے مددگاروں کو عزت و سرفرازی عطا کرے اور جناب کے دشمنوں کو ذلیل کرے۔ جناب ہمارے آقا و مولا، ہمارے دین و دنیا کے ستون جناب حضرت سلطان الملک الناصر، دین و دنیا میں مددگار اور اسلام اور مسلمین کے سلطان، دشمنان زندہ کرنے والے، ظالم سے مظلوم کو انصاف دلانے والے، عرب و عجم، ترک و دیلم کے بادشاہ، اللہ کی زمین پر الہی قانون کو دنیا پر نافذ کرنے والے، بحر و بر کے فرما روا، حقوق کی پاسداری کرنے والے، کافروں کو نیست و نابود کرنے والے، ہمارے آقا و مولا، ہمارا سہارا، جائے پناہ اور مددگار، آپ کے ملک کو ہمیشہ کثیر مددگار میسر رہے، خدا آپ کو ہمیشہ کامیابیوں سے نوازتا رہے، آپ کے کارنامے اور اثرات ہمیشہ باقی رہیں، مشہور کارناموں اور بے شمار خوبیوں کے مالک، نیکیوں کو ترجیح دینے والے، جن کا آپ کو آخرت میں بہت بڑا اجر عطا کیا جائے گا، اس دنیا میں بڑی عزت و تکریم اور کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی، جناب کے بلند عزائم ہمیشہ جہاد کی فضیلتوں کے ساتھ مختص رہیں، جناب کی تلوار ہمیشہ دشمنان اسلام کے خلاف بے نعام رہے اور اس سے صبح کے سینے میں ٹھنڈک پڑے، جناب کی چمکتی تلواروں اور اسلحہ کی زبانیں ہمیشہ ان نفیس ترین ذخیروں کا کھوج لگاتی رہیں جو ان علاقوں میں موجود ہیں جہاں بلائیاں باہم گتھی ہوئی ہیں، یہ تلواریں روحوں کو جسموں سے جدا کرتی رہیں۔ آپ جناب ان لوگوں کی راہ پر گامزن ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ اس خط میں ایسے قصیدے کے اشعار بھی تھے جن میں شاعر نے دولت عثمانیہ اور بایزید کی تعریف کی تھی اور سلطنت عثمانی کو ان لفظوں میں ہمیشہ باقی رہنے کی دعا دی تھی۔ پھر کچھ شاعر ہیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے: ہمیشہ کے دم بدم سلام عزت کے ساتھ میں اپنے آقا کو مخصوص کرتا ہوں جو بہترین خلیفہ ہیں۔ سلام ہو میرے آقا پر جو عزت اور عظمت کے مالک ہیں اور جنہوں نے کافروں کو ذلت کا لباس پہنا دیا ہے۔ سلام ہو اس شخص پر جس کے ملک کو اللہ تعالیٰ نے وسعت بخشی ہے اور ہر سمت اسے کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ سلام ہو میرے آقا مولا پر جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ جیسا شہر ہے اور قسطنطنیہ کیا ہی خوب شہر ہے۔ سلام ہو اس شخص پر جس نے اپنے ملک کو ترکوں کی سپاہ سے زینت بخشی ہے اور یہ ترک اس کی رعایا میں سے ہیں۔ تم تمام پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری قدر و تو منزلت کو چار چاند لگا دیے ہیں اور تم کو ہر ملت سے بڑھ کر ملک عطا کیا ہے۔ سلام ہو قاضی پر اور جلیل القدر معزز و مکرم علماء پر جو قاضی کی طرح عالم اور نیک خصلت ہیں۔ سلام ہو دیندار لوگوں اور اہل تقویٰ پر اور ان لوگوں پر جو رائے رکھتے ہیں اور اہل مشورہ ہیں۔ اس کے بعد اس حالت کا نقشہ کھینچا گیا جن کو اب مسلمانوں کا سامنا تھا۔ بزرگوں اور عورتوں کے ساتھ مسیحیوں نے جو سلوک کیا، جس طرح مسلمانوں سے ان کے دین کے سلسلہ میں تعارض کیا گیا، اس کا حال مذکورہ ہے۔ شاعر آگے کہتا ہے: جس کا سلام ہو تم پر ان غلاموں کی طرف جو مغرب یعنی اندلس کی سرزمین پر دور رہ گئے ہیں، جنہیں چاروں طرف سے موجیں مارتے اور نہایت ہی گہرے تاریک بے پایا سمندروں نے گھیر رکھا ہے۔ سلام ہو تم پر ان غلاموں کی طرف سے جو ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، کیا وہ عجیب مصیبت ہے؟ سلام ہو تم پر ان بوڑھوں کی طرف سے جن کو عزت کے بعد بال نوچ کر بہت بری طرح ذلیل کیا گیا، حتیٰ کہ ان کا بڑھاپا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سلام ہو تم پر ان چہروں کی طرف سے جو پردے کے بعد تمام کافروں پر بے پردہ ہو گئے ہیں۔ سلام ہو تم پر ان عصمت شعار بچیوں کی طرف سے جن کو گرفتار کرنے والے کافر زبردستی خلوت میں ہانک کر لے جاتے ہیں۔ سلام ہو ان بوڑھیوں کی طرف سے جن کو خنزیر اور مردار کا گوشت کھانے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ اس فریاد کے بعد قصیدہ ایک اور مضمون کو بیان کرتا ہے کہ وہ دولت عثمانیہ کے بارے مسلمانوں کے احساسات کو بیان کرتا ہے اور سلطان کی خدمت میں شکوہ کرتے ہوئے گویا ہوتا ہے:
پھر کچھ یوں اشعار تھے: ہم تمام لوگ تمہارے پاؤں کی زمین کو بوسہ دیتے ہیں اور تمہارے لیے ہر گھڑی کی بھلائی کی دعا کرتے ہیں، تمہارے ملک اور تمہاری زندگی کو ہمیشہ سلامت رکھے اور تمہیں ہر برائی اور مشکل سے بچائے اللہ رب العالمین۔ قرآن مظالم کی تفصیل بیان کرتا ہے کہ کس طرح ان کو زبردستی دین اسلام سے برگشتہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ خیانت کی گئی، ہم پر بری طرح غلبہ پا لیا گیا اور ہمارا دین تبدیل کر دیا گیا، ہم پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے اور ہمارے ساتھ نہایت ہی برا سلوک روا رکھا گیا۔ ہم نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر تھے، صلیبیوں کے خلاف پورے خلوص سے جنگ آزما ہوتے رہے، جہاد میں ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا رہا، قتل، قید و بند، پھر بھوک اور سامان زیست کی قلت کی مصیبت نے ہمیں آ لیا۔ رومی چاروں طرف سے ہم پر چڑھ آئے، ایک لشکر جرار کے ساتھ جو ایک بڑے سیلاب کی طرح تھا، اور انہوں نے ہم پر گروہ در گروہ حملے کیے۔ وہ ہم پر اپنے لشکر کو لے کر یعنی گھوڑوں اور سامان جنگ کے ساتھ پوری کوشش اور عزم کے ساتھ پل پڑے۔ ہم ایک عرصہ تک ان کے لشکروں سے نبرد آزما ہوتے رہے اور ہم ان میں سے ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کو قتل کرتے رہے۔ ان کے گھڑ سوار ہر گھڑی زیادہ ہوتے گئے اور ہمارے گھڑ سوار تھوڑے تھے اور بہت بری حالت کا سامنا کر رہے تھے۔ جب ہم کمزور ہو گئے تو وہ ہمارے علاقوں میں خیمہ زن ہو گئے اور ہم پر یوں ٹوٹے کہ ایک شہر کے بعد دوسرا شہر فتح کرتے گئے۔ وہ بہت سارے قلعہ شکن آلات لے کر آئے جنہوں نے شہر کو مضبوط فصیلوں کو پیوند خاک کر دیا۔ انہوں نے کئی ماہ اور کئی دنوں تک ان شہروں کا سختی سے پوری قوت، کوشش اور عزم سے سخت محاصرہ کیے رکھا، اور جب ہمارے گھوڑے اور جنگ خوفناکی کی گھاٹ اتر گئے اور ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف سے کوئی مدد آتے نہ دیکھی، ہمارے کھانے پینے کی اشیاء کم ہو گئی اور ہمارا حال بہت برا ہو گیا، تو مجبوراً فضیحت کے خوف سے ہم نے ان کو گھیر لیا، یعنی ان سے دو بدو لڑ پڑے۔ اس خوف سے کہ ہمارے بچے اور بچیاں قیدی بنا لیے جائیں گے یا انہیں بہت برے طریقے سے قتل کر دیا جائے گا، اور اس خوف سے کہ ہم سے پہلے فتح ہونے والے پرانے علاقوں کے لوگوں کی طرح ہمیں اپنا دین اور رسوم بدلنے پر مجبور نہ کر دیا جائے، اور اس خوف سے کہ ہم سے پہلے پرانے علاقوں کے لوگوں کی طرح ہمیں اپنا دین اور رسوم بدلنے پر مجبور نہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد شاعر اس حالت میں اپنے انتخابات کی بات کرتا ہے کہ دو ہی صورتیں باقی تھی کہ یا تو ہم پہلے کی طرح زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں یا پھر یہاں سے کوچ کر جائیں۔ شاعر ان حالات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: جب ہم ان کے عہد و پیمان کے بندھن میں آ گئے تو انہوں نے وہ عہد و پیمان توڑ دیے اور ہمارے معاملے میں خیانت کرنے لگے۔ جن وعدوں کے ذریعے انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا وہ سب وعدہ توڑ ڈالے، ہم پر سختی کرنے لگے اور دباؤ دے کر ہمیں جبراً نصرانی بنا دیا۔ ہمارے پاس قرآن کریم کے جتنے نسخے تھے سب کو جلا دیا اور ان پر گوبر اور نجاست مل دی۔ ہر وہ کتاب جو ہمارے دین سے متعلق تھی بڑی حقارت سے ٹھٹھا کرتے ہوئے اسے آگ میں ڈال دیا۔ اندلس میں کسی مسلم کے پاس ایک کتاب اور قرآن کریم کا ایک نسخہ بھی نہیں چھوڑا کہ جسے کوئی خلوت میں پڑھ سکے۔ جس نے بھی روزہ رکھا یا نماز پڑھی اس کے بارے پتہ چل گیا تو اسے ہر حال میں آگ میں پھینک دیا گیا۔ ہم میں سے جو شخص ان کی کفر گاہ کلیسا میں نہیں گیا تو اسے بہت بری حالت میں جیل میں ٹھونس دیا۔ رمضان میں بار بار کھلا پلا کر ہم سے روزہ تڑوایا جاتا ہے۔ مسیحیت اسی طرح اسلام کی شان میں گستاخی کرتی رہی اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے پر کمر بستہ رہی۔ اسلامی عبادات میں دخل اندازی سے لے کر اسلام کو گالی دینے تک ہر ظلم ڈھایا اور دین کی بے حرمتی کی۔ قصیدہ ان خیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے: انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے نبی کو سب و شتم کریں، نعوذ باللہ، اور ہم آسودگی اور شدت کسی حالت میں بھی ان کا ذکر نہ کریں۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو سن لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی گنگنا رہے تھے، یعنی نعت پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور سخت اذیتیں دیں۔ ان کے حاکموں اور فرما رواؤں نے انہیں قتل، جرمانہ، قید اور ذلت کی سزا دی۔
جس شخص کو موت آ گئی اور وہ ایسے شخص کو حاضر نہ کر سکا جو ان کو کلمہ یاد دلاتا ہے، یعنی موت کے وقت اگر پادری موجود نہیں جو یہ گواہی دے کہ اس شخص کی موت مسیحیت پر ہوئی ہے، تو مسلمان اسے کسی صورت دفن نہیں کر سکتے۔ ایسے شخص کو مرے ہوئے گدھے یا چوپائے کی طرح گندگی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے کبیرہ امور اور برے اعمال ہیں جن کا یہ لوگ ارتکاب کرتے ہیں۔ اس کے بعد قصیدہ بتاتا ہے کہ کیتھولک ملوک نے مسلم معاشرہ کو نیست و نابود کرنے اور ان کے اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ شاعر کہتا ہے، ہمارے نام ہماری مرضی اور ارادے کے بغیر بدل دیے گئے۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روم کے کتوں کے دین سے تبدیل ہو جانا، رومی جو بدترین مخلوق ہیں۔ ہمارے اسلامی نام جس وقت کافروں کے سرداروں کے نام سے بدل دیے گئے۔ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو ہر روز کافر کے پاس جاتے ہیں جو انہیں کفر، جھوٹ اور فریب کی باتوں کی تعلیم دیتا ہے اور وہ انہیں کسی طرح روک نہیں سکتے۔ وہ مسجدیں جنہیں طہارت و پاکیزگی کے بعد کافروں کے لیے طہارت خانوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ وہ عبادت گاہیں جن میں کلمہ شہادت کی جگہ اب ناقوس لٹک رہے ہیں۔ یہ شہر اور ان کا حسن جو اب کفر کی وجہ سے گپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور صلیب کی پوجا کرنے والوں کے لیے قلعے بن گئے ہیں اور یہ ان میں ہر طرح کی غارت گری سے بے خطرہ رہے ہیں۔ ہم غلامی میں غلام بن گئے، قیدی نہیں کہ فدیہ دے، اور نہ ہم بظاہر مسلمان ہیں کہ ہماری زبان پر کلمہ شہادت ہو۔ اس کے بعد شاعر سلطان سے التجا کرتا ہے کہ وہ انہیں اس مصیبت سے نجات دلائے اور ان کی مدد کرے۔ شاعر کہتا ہے، جو ہمارا حال ہوا ہے اگر تیری آنکھیں اسے دیکھ لیتی تو آنسوؤں کا موسلادھار می برساتی۔ ہائے ہماری بربادی، ہائے وہ مصیبت جو ہمیں پہنچی ہے، یعنی نقصان اور ذلت و رسوائی کا لباس۔ اے میرے آقا، اللہ رب العالمین کے واسطے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مختار جو بہترین خلائق ہیں کے تفضیل ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، شاید تم ہماری حالت زار پر نظر کرو اور ہماری مصیبت پر غور کرو۔ ہو سکتا ہے کہ عرش کا معبود اپنی رحمت فرما دے۔ آپ کی بات سنی جاتی ہے اور آپ کا حکم پورا ہوتا ہے اور آپ جو کچھ کہتے ہیں فوراً ہو جاتا ہے۔ نصرانیوں کے دین کی جڑ تمہاری محکوم ہے، اس لیے یہ حکم ہر علاقہ کے لوگوں کے پاس پہنچتا ہے۔ اللہ کے واسطے اے میرے آقا، ہم پر احسان کرو اپنی رائے سے یا کلام سے، دلیل کے ساتھ۔ تم لوگ بڑی فضیلتوں، عزت اور بلندی کے مالک ہو اور تم ہر آفت میں گرفتار اللہ کے بندوں کے مددگار ہو۔ مسلمانوں نے سلطان سے مطالبہ کیا کہ وہ روما میں پوپ کے پاس ان کی سفارش کرے کیونکہ یورپ میں سلطان کی بات کا بڑا وزن ہے۔ شاعر کہتا ہے، آپ ان کے پوپ یعنی مذہبی پیشوا سے جو کہ روما میں مقیم ہیں پوچھ کہ تو نے امان دینے کے بعد وعدہ خلافی کی اجازت کیوں دی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے ہماری طرف سے بغیر کسی تکلیف اور جرم کے، حالانکہ ان کے ہم مذہب مغلوب نصرانی ہمارے دین کی حفاظت اور ہمارے وفادار اور جلیل القدر بہترین بادشاہوں کی حمایت میں پوری مذہبی ثقافتی آزادی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ان مسلم بادشاہوں نے نہ انہیں ان کے دین سے برگشتہ کیا اور نہ انہیں ان کے گھروں سے نکالا، نہ ان سے غداری ہوئی اور نہ ان کی عزت پر کوئی حرف آیا۔ جو کوئی زبان دیتا ہے یا پھر وعدہ خلافی کرتا ہے تو یہ فعل ہر دین پر حرام ہے۔ بالخصوص کیتھولک بادشاہوں کے نزدیک تو یہ نہایت ہی کبیرہ اور شنیع ہے جس کی کسی پہلو سے اجازت نہیں۔ تمہاری طرف سے لکھا گیا گرامی نامہ ان تک پہنچ چکا ہے، لیکن انہوں نے اس گرامی نامہ کے ایک لفظ کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس خط سے تو ان کی زیادتیوں اور ہم پر ان کی جسارتوں میں اضافہ ہوا ہے اور ہر طرح کی برائی کے ساتھ ہماری جانب اقدام کرنے میں اضافہ ہو گیا۔ مسلمان اشارہ کر رہے ہیں کہ مصری بادشاہوں نے مسیحیوں کو جو خطوط لکھے ہیں ان کا الٹا اثر ہوا ہے اور ان کی مسلم دشمنی پہلے سے کہیں بڑھ گئی ہے۔